بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد اشفاق ساگر ہوں۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سیاسی مناظرہ۔ عمران خان کے اوپر کل 6 گولیاں فائر کی گئیں۔ ان کے مطابق زخمی کتنے ہوئے؟ 14۔ اب 6 گولیاں 14 زخمی، اس کی کچھ کیلکولیشن کرتے ہیں۔ عمران خان کو پہلے پتہ چلا تھا 1 گولی لگی، پھر 2، بعد میں پتہ چلا 4 لگی ہیں۔ 4 گولیاں عمران خان کے کھاتے میں ڈال دیجئے، 2 گولیاں باقی بچتی ہیں۔ 14 میں سے 13 متاثرین جو زخمی ہوئے یا جو بندہ فوت ہوا، وہ 13 بندے باقی بچتے ہیں اور 2 گولیاں ہیں۔ اب یہ 2 جو گولیاں ہیں ان میں سے ایک وہ فوت ہونے والا جو بندہ ہے، کم از کم ایک تو اسے لگی ہوگی نا۔ 1 گولی فوت ہونے والے بندے کو لگ گئی، باقی 1 گولی بچتی ہے واحد، اور 12 متاثرین بچتے ہیں جو زخمی ہوئے۔ اب آپ دیکھیں آگے چل کر کے جو فیصل جاوید جو کمپیئرنگ کرتا ہے عمران خان کے جلسوں کی، اس کے چہرے پہ گولی لگی ہے، سیدھی گال کے اوپر نشان بھی بنا ہوا ہے، سوراخ ہوا ہوا ہے، بلکہ کہ وہ جو سوراخ بنا ہوا ہے نا اس کے چہرے کے اوپر گولی لگنے کا، گولی سوراخ کے اندر سے یعنی کہ اندر داخل ہوئی ہے، لیکن گولی اندر نہیں رہی، کیونکہ اس نے مزید 11 بندوں کو زخمی کرنا تھا۔ وہ گولی پہلے اندر لگی ہے، پھر واپس نکلی، اور مزید اس نے 11 بندے زخمی کر کے پورے 14 پورے کیے ہیں۔ ویسے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی بندے کو یہاں چہرے پہ گولی لگی ہے یا سر پہ اس حصے پہ گولی لگی ہے تو وہ زندہ بچا، شاید ہی، لیکن یہ بڑا خطرناک سین ہوتا ہے۔ بہرحال چلیے، فیصل جاوید بچ گئے، عمران خان بھی بچ گئے۔ اچھا، فیصل جاوید کو گولی لگی ہے چہرے کے اوپر، چہرہ صاف ہے، خون کہاں لگا؟ یہاں پہ، یہ کپڑے کا جو حصہ ہے نا یہاں پر، اور اوپر جو ویسٹ کوٹ ہے وہ بالکل صاف ہے۔ یہ ویسے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ چہرے پہ گولی لگی ہے، سوراخ بھی ہو گیا اندر داخل، پھر واپس خود نکل گئی۔ گولی کی مہربانی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ویسے پی ٹی آئی والے بھی میرا شکریہ ادا کریں، کیونکہ میں ثبوت دے رہا ہوں نا، عمران خان کو گولیاں لگی ہیں، کوئی مان نہیں رہا، کوئی یہ تسلیم نہیں کر رہا کہ عمران خان کو گولیاں لگی ہیں، لیکن میں ایویڈنس پیش کر رہا ہوں، میں نے 6 گولیوں سے 14 بندے ان کے پورے کر دیے ہیں۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ گولیاں لگنے کے بعد عمران خان اپنے پاؤں پر چلتے ہوئے جا کر گاڑی میں بیٹھے۔ پھر آگے دیکھیے کہ ساتھ ہی 15-20 کلومیٹر دور گجرات میں جو ہاسپٹل چودھری برادران نے بنایا ہوا ہے، کافی اچھا ہاسپٹل ہے، وہاں جاتے نہیں گئے۔ گکھڑ منڈی میں ہاسپٹل ہے، وزیر آباد میں ہے، گجرانوالہ میں نہیں گئے، چاروں ہاسپٹل چھوڑ دیے، واپس مڑے ہیں۔ 220-30 کلومیٹر کا فاصلہ ہے لاہور کا۔ سب سے پہلے میو ہاسپٹل آتا ہے، نہیں گئے۔ جناح ہاسپٹل سروسز آتا ہے، وہاں پر نہیں رکے۔ جناح ہاسپٹل میں، گنگا رام میں نہیں رکے، کہیں بھی اور بھی بہت سارے ہاسپٹل آتے ہیں، تو مطلب بڑے بڑے اچھے ہاسپٹل ہیں لاہور شہر میں۔ رائیونڈ روڈ پر شوکت خانم ہاسپٹل میں ہی چلے گئے، وہیں جا کر ٹریٹمنٹ کروائی، اور دیکھو اس ہاسپٹل میں پہنچے ہیں جہاں پر ٹراما سینٹر کا سسٹم نہیں ہے، جو زخمیوں کو پٹی کرنے والا ہاسپٹل نہیں ہے۔ اب یہ دنیا کا ویسے پہلا ہاسپٹل ہے، کینسر کا ہاسپٹل، جہاں پر زخمی کو پٹی بھی کی جا رہی ہے، گولیاں لگے ہوئے شخص کو گولیاں نکال کر اس کے اوپر۔ اب ویسے اس سے آگے چلیے کہ جس طرح خان صاحب نے اپنی ٹانگوں کے اوپر پلاسٹر چڑھائے ہوئے نا، جس سے سادہ زبان میں آپ پلستر کہتے ہو، جب ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں نا، یہ تب چڑھاتے ہیں۔ ہڈیاں ٹوٹنے، ویسے بتایا یہ گیا تھا کہ عمران خان کو گولی چھو کے گزری ہے، یعنی کہ ہڈیاں سیف ہیں، لیکن پھر بھی جو ہڈیاں ٹوٹنے والا پلاسٹر ہے وہ چڑھایا گیا ہے، اور اس کی ٹانگوں کے اوپر پہلے ایک ٹانگ زخمی تھی، لیکن پھر بعد میں دونوں پہ چڑھا دیا گیا، اور پھر وہ دونوں ٹانگیں کیمرے کے سامنے رکھی اور اپنی قوم کو۔ گولی چلانے والا اگر اپنا نہ ہوتا، یعنی پی ٹی آئی کے ایم این اے کا سیکورٹی گارڈ نہ ہوتا، تو آج عمران خان بہشتی مقبرہ میں دفن ہو چکا ہوتا، یعنی روا کے قبرستان میں دفن ہو چکا ہوتا۔ آگے دیکھیے، ایک شخص تڑپ تڑپ کر مر گیا، اس کے بچوں کے سوا اس کے پاس کوئی بھی نہ تھا، لیکن جو جھوٹا شخص تھا، لوگ اس کے لیے سڑکوں کے اوپر تماشا کرتے رہے، لوگوں کو پریشان کرتے رہے۔ پہلی تصویر دیکھیے، ایک ٹانگ پر پلاسٹر ہے، دوسری ٹانگ صاف ہے، ویسے اس کی ٹانگوں پر خراش بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، آگے چل کر یہ بھی بتاؤں گا۔ بعد میں دونوں ٹانگوں کے اوپر پلاسٹر چڑھایا ہوا ہے، یہ کیا بات ہے؟ دونوں ٹانگیں پٹیاں کر دی ہیں دونوں کے اوپر۔ ویسے بندے کو گولیاں لگی ہیں تو اس کو پٹیاں چڑھاتے ہیں؟ ایسا ورلڈ میں کوئی ایک بھی ڈاکٹر آپ کو نہیں ملے گا کہ بندے کو گولیاں لگی ہوئی ہیں ٹانگوں کے اوپر، پتہ نہیں وہ چھو کے نکل گئی ہیں یا چیر کے نکل گئی ہیں یا گولیاں اندر ہی ہیں، تو اس کے اوپر وہ پٹیاں بھی وہ کر دیں، پلاسٹر جو ہڈیاں ٹوٹنے پہ کی جاتی ہیں۔ بہرحال آگے پہلے پتہ چلا تھا جی 1 گولی لگی ہے، پھر پتہ چلا 2 یا 3 لگی ہیں، پھر عمران ریاض گیا، اس نے شلوار اتار کے دیکھا، اس نے کہا نہیں، ایک سوراخ اور بھی ہے، گولی بھی بڑی لگی ہے وہاں پر۔ پھر ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں پھر مان لیتے ہیں کہ 4 لگی ہیں۔ اب عمران ریاض کی بات تو مانی ہے نا، کیونکہ ان کا سینئر ہے، ٹھیکیدار ہے جھوٹ بولنے کا،
چلیے 4 گولیاں لگی ہیں جی، مان لیتے ہیں۔ اس کی بات دیکھیے، نواز شریف نے، مریم نواز نے، ہینا پرویز بٹ اور بہت سارے نون لیگیوں نے اس کی مذمت کی ہے، اس حملے کی۔ یہ ظرف کی بات ہے۔ ویسے عمران نیازی تو ایک شفاق درندہ ہے نا، لیکن ظرف کی بات ہے کہ ان لوگوں نے اس کی مذمت کی ہے۔ آگے دیکھیے کہ عوریہ مقبول جان نے بھی ایک سچ بول دیا ہے۔ ویسے الحمدللہ یہ سچ، یہ خبر جو سب سے پہلے اس بندہ گناہ گار نے، محمد اشفاق ساگر نے بریک کی تھی۔ یہ انکشاف سب سے پہلے میں نے پیش کیا تھا۔ اب مبشر لقمان جیسے اور احسان چٹھا صاحب جیسے سیاسی ڈیرے والے بہت سارے لوگ جو ہے نا اس پر اس بات کو اٹھا رہے ہیں، اس پوائنٹ کو وہ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ رکھ رہے ہیں۔ ٹویٹر کے اوپر عوریہ مقبول جان نے پہلے لکھا تھا، یوٹیوب پر سب سے پہلے میں نے یہ بولا تھا، ٹویٹر کے اوپر عوریہ مقبول جان نے۔ اب میں وہ ٹویٹ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، بڑی مزیدار ٹویٹ ہے۔ عوریہ صاحب لکھ رہے ہیں جو میں نے کہا تھا سیم اسی طرح کا عوریہ صاحب نے جملہ لکھا ہے۔ کہہ رہے کہ 15 فٹ اونچا کنٹینر، اور کنٹینر کے اوپر جو دیوار ہوتی ہے سائیڈوں پہ بنی ہوئی، اوپر کو لوہے کی جو باڑ، لوہے کی دیوار بنی ہوتی ہے نا، 2 3 4 فٹ اونچی تو وہ بھی ہوگی، کیونکہ لانگ مارچ کے لیے کنٹینر بنایا گیا تھا۔ عام بس کی جو دیوار ہوتی ہے نا چھت کی، وہ بھی 1.5 فٹ ہوتی ہے، 1.5 فٹ یا 2 فٹ اتنی اونچی وہ بھی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے سامان وغیرہ رکھنا ہوتا ہے، سواریاں بھی بعض اوقات بٹھاتے ہیں۔ بہرحال وہ کنٹینر کی دیوار تھی اوپر والی، وہ لانگ مارچ کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کے اوپر متعدد درجنوں لوگوں نے گھومنا تھا، پھرنا تھا، تقریریں خطاب کرنے تھے، کیونکہ چلتے ہوئے کنٹینر پر بھی انہوں نے پرفارم کرنا تھا، اور لاہور سے راولپنڈی تک جانا تھا۔ یہ کوئی 2-4 منٹ کا سفر نہیں تھا کہ خان صاحب چھت پہ بیٹھ کر لانگ مارچ کر لیتے۔ اس کی جو چھت کے اوپر والی دیوار ہے 2 یا 3 یا 4 فٹ اونچی تو تھی نا، عمران خان کھڑا ہے، اس کی 3 یا 4 فٹ ٹانگیں جو نیچے ہیں نا، ان کے اوپر گولی کسی طرح سے لگنی ممکن ہی نہیں ہے، اوپر والے حصے میں لگ جاتی، مان لیتے کبھی لگ گئی ہوگی۔ اب جو نچلے حصے ہیں، جو کنٹینر کی دیوار اوپر والی جو ہے اس کی باڑ ہے، اس کے نچلے جو ٹانگوں کے حصے ہیں نا، وہاں پہ گولی کیسے لگ سکتی ہے؟ کہ ہو سکتا ہے کہ اب گولی اوپر جائے، 15 فٹ کا کنٹینر ہے، پھر اس کے اوپر 4 فٹ اوپر اٹھے دیوار ہے، اس کے اوپر جا کر اندر داخل ہونے کے بعد وہ اپنا رخ نیچے موڑ لے۔ جس طرح ایک میزائل ہوتا ہے نا، ایک ٹارگٹ کو لاک کر دیا جاتا ہے، تو وہ اپنا رخ تبدیل کر کے، اپنی سمت تبدیل کر کے وہیں پر جا کر پھٹتا ہے، وہیں پر ٹارگٹ کرتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے یہ گولی بھی اتنی سمجھدار ہو کہ پہلے اوپر اٹھی اور پھر اس نے اپنا رخ نیچے موڑا اور جا کر خان صاحب کے پاؤں میں لگ گئی۔ یا دوسری ایک صورت اور بھی ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب نے جہاں پر اپنے پاؤں رکھے ہوئے تھے، گولی چلانے والے نے اندازے سے نشانہ لیا ہوگا کہ یہاں پر خان صاحب کھڑے ہیں، میں اس کو اندازے سے گولی کو اس طرح نشانے پر چلاتا ہوں۔ اس نے کنٹینر کی جو سائیڈوں والی دیواریں ہیں جو کہ بلٹ پروف بھی تھا، ان کو چیرتے ہوئے آگے پھر اس کی چھت کو چیرتے ہوئے نیچے سے پاؤں میں چبھ گئی ہوگی، کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا۔ بہرحال خان صاحب کے پاؤں میں گولی لگی ہے۔ یہ اب کوئی یوتھیا ہے اس دنیا کا، اس کائنات کا، جس کے اندر تھوڑی بہت بھی عقل سلیم ہے، وہ یہ ثابت کر دے کہ پاؤں میں گولی کیسے لگ سکتی ہے۔ لیکن اگر عقل ہوتی تو کیا یوتھیا ہی ہوتے؟